الحمد لله الذي وحده والصلاة والسلام على خاتم النبيين من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم آمنت بالله صدق الله ومولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين بندہ پروردگارم امت احمد نبی بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث العظم زیر سایہ ہر ولی ابو بکر ہم چکا با عمر در طواف ابو بکر ہم چکا با عمر در طواف عثمان آب زمزم علی حج اکبر حمد و ثنا کے بعد میرے انتہائی واجب الاحترام دوستوں بزرگوں اللہ کریم جل شانہ و من والہ کے فضل و کرم احسان عظیم سے آج ہم پھر جمعۃ المبارک کے اس خوبصورت عظیم اجتماع میں حاضر ہیں یہ اللہ کی رحمت ہے اس کی کرم نوازی ہے کہ اس نے اپنے گھر کے دروازے ہمارے لیے کھلے رکھے ہیں اور دعا کرو جب تک ہم زندہ رہیں یہ دروازے ہمیشہ ہمارے لیے کھلے رہیں یہ ہماری خوش بختی ہوتی ہے کہ جب ہم اللہ کے حضور میں حاضر ہو جاتے ہیں اور بدبختی ہوتی ہے جب ہم اللہ کی بارگاہ سے دور ہو جاتے ہیں کوئی بندہ اس گھر میں نہ آ کر یہ نہ سمجھے کہ میری مصروفیت تھی اس کی وجہ سے نہ آ سکا کاروباری زندگی میں مشغول تھا اس لیے نہ آ سکا یہ وجہ نہیں ہوتی اصل معاملہ کچھ اور ہوتا ہے کیونکہ جب رب ناراض ہو جائے تو انسان کو پھر دنیا کی ذلت اور رسوائی میں مبتلا فرما دیتا ہے کاروباری زندگی میں مصروف ہو کر انسان اللہ کی بندگی کو چھوڑ دیتا ہے
اللہ کے معاملات میں سستی اور کاہلی کا شکار ہو جاتا ہے وہ انسان۔ کبھی بھی یہ نہ سمجھے کہ میرے دکان پہ گاہک تھے اس لیے نماز میں تاخیر ہو گئی یا نماز نہ پڑھ سکا۔ وہ یہ سوچے کہ کون سا ایسا میرا عمل ہے جو اللہ کی بارگاہ میں ناراضگی کا سبب بن گیا کہ اس مالک نے مجھے اپنے گھر پہ آنے نہیں دیا۔ یہ انسان کو غور کرنا چاہیے، انسان کو اس بارے میں فکر کرنی چاہیے۔ یہ لمحہ فکریہ ہے۔ ہم دنیاوی امور کے حوالے سے اوقات ڈیسائیڈ کرتے ہیں، فلاں تقریب ہے، یہ وقت ہے اس کے لیے، فلاں معاملہ ہے، یہ وقت ہے اس کے لیے، اور انہی اوقات میں ہم اللہ کی بارگاہ کا راستہ بھول جاتے ہیں۔ ہم وہاں پر وقت کی پابندی کرتے ہیں، دوست نہ ناراض ہو جائے، ساتھی نہ ناراض ہو جائے۔ کبھی ہم نے غور کیا کہ اس بارگاہ میں نہ آنے کی وجہ سے وہ رب کتنا ناراض ہوگا۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں التجا اور دعائے مالک ہمیشہ ہمارے دلوں کو اور ہمارے وجود کو اس گھر کے لیے مستقل فرما دے، اس گھر کے لیے پختہ فرما دے، کیونکہ پاک حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں معراج کی رات جب میں عرش عظیم سے نیچے کی طرف آ رہا تھا تو میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا، کچھ روحوں کو دیکھا جو عرش کے نیچے معلق ہیں، اللہ اللہ کی صدائیں لگا رہی ہیں، اللہ کی صدائیں لگا رہی ہیں، اللہ کا ذکر کر رہی ہے۔ تو میں نے رب ذوالجلال کی بارگاہ میں پوچھا، مالک یہ کون خوش نصیب ہیں جو جنت سے بھی اعلیٰ مقام عرش عظیم کے نیچے تیری تسبیح و تقدیس بیان کر رہی ہیں، تیری حمد و ثنا بیان کر رہی ہیں، یہ کون سے روحیں ہیں؟ تو رب ذوالجلال نے فرمایا محبوب یہ وہ لوگ ہیں لسان و میرا ذکر، جن کی زبانیں میرے ذکر سے معطر تھی اور جن کے دل اللہ میرے گھر یعنی مسجد کے ساتھ معلق رہتے تھے، جو میرے گھر کے ساتھ مسجد کے ساتھ جن کے دل لٹکے ہوئے ہوں، معلق ہوں، وابستہ ہوں، اور جن کی زبانیں اللہ کے ذکر سے تر رہیں، اللہ قیامت کے دن ان کی روحوں کو عرش کے نیچے پناہ اور جگہ عطا فرمائے گا۔ وہ کتنے خوش بخت لوگ ہوں گے، کتنے خوش نصیب لوگ ہوں گے۔ دعا کرو اللہ ہمیں ان خوش نصیبوں میں شامل فرما دے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی آیت بینات پڑھی، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ اس آیت میں ایمان والوں سے خطاب ہے، اس سے بیمان کافر اس سے کافر مراد بیمان بندے مراد نہیں ہے۔ کون سے بندے مراد ہیں؟ ایمان والے۔ کون سے بندے مراد ہیں؟ ایمان والے۔ دیکھو اللہ رب العزت کی ذات کو ہماری کتنے فکر ہے۔ اللہ ہماری جان کی بھی حفاظت فرماتا ہے، ہمارے ایمان کی بھی حفاظت فرماتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقولوا راعنا، رائنا نہ کہو۔ یہ لفظ رائنا، ایک رائنا اس کا مطلب ہے ہماری رعایت کیجیے۔ اس کا مطلب کیا بنتا ہے؟ ہماری رعایت کیجیے۔ صحابہ کرام علیہ رضوان جب برگاہ مصطفی کے اندر حاضر ہوتے تھے، کسی بات کی ان کو سمجھ نہ آتی تھی تو وہ صحابہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں التجا کرتے، رائنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ اس معاملے میں ہماری رعایت فرمائیے، یعنی اس کو ہمیں دوبارہ سمجھا دیجیے، دوبارہ دہرا دیجیے۔ یہودیوں کی زبان میں، جو یہودی تھے، چرواہے تھے، ان کی زبان میں اس لفظ کو کھینچ کے اگر پڑھا جائے، اس کو طویل کر کے راعینا کر کے پڑھا جائے، اس کا معنی بدل جاتا ہے۔ اس لیے تو قرآن پڑھنے میں احتیاط رکھی گئی ہے کہ زبر زیر پیش کے اندر بھی غلطی نہ ہو۔ قرآن کی زبر زیر ہو جائے یا زیر زبر ہو جائے تو معنی مفہوم بدل جاتا ہے۔ اس لیے تو یہاں پر تجوید کا قانون رکھا گیا ہے، قرآن پڑھنے کے لیے تجوید کے قواعد رکھے گئے تاکہ حروف کے اندر بھی غلطی نہ ہو سکے۔ ایک حرف کو بھی اگر غلط پڑھ لیا یا اس کی آواز اس کے اصول کے اور اس کے قواعد کے برعکس پڑھ لیا تو قرآن کا معنی بھی بدل جاتا ہے، قرآن کا ترجمہ بھی۔ اس لیے تو کہا کہ علماء کی صحبت اور سنگت کو اختیار کرو تاکہ تمہیں قرآن پڑھنا اور قرآن سمجھنا آ جائے۔ قرآن کے ایک ایک حرف
کہ کئی معنی بنتے ہیں، کئی مفاہیم بنتے ہیں۔ تو یہودی اس کو جب سنا یہودیوں نے تو ان کو ایک موقع مل گیا، انہوں نے اسی لفظ کو دہرانا شروع کر دیا، اس لفظ کو لمبا کر کے کھینچ کے پڑھنا شروع کر دیا۔ تو ان کی زبان میں اس لفظ کا معنی توہین کے اندر بنتا تھا، اس کا معنی کوئی خوشگوار نہیں تھا۔ تو رب ذوالجلال نے فرمایا لا تقولوا رائنا، اے میرے محبوب کو غلاموں ایسا لفظ بھی مت کہنا جس میں کوئی شبہ پایا جائے، جس میں کسی غیر کو موقع ملے، کوئی غیر اس لفظ سے فائدہ اٹھا کر میرے محبوب کی توہین کرے۔ فرمایا ایسے لفظ نہیں کہنا۔ یا اللہ پھر کیسے کہے؟ وَقُولُ انظُرْنَا وَاسْمَعُوا، جب میرے محبوب سے کہو تو یوں کہو یا رسول اللہ انظر حالنا، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، گج وج کے کہو یا رسول اللہ۔ یہ لفظ کہتے ہوئے گنگے کو اجازت ہے کہ خاموش رہے، بہرے کو اجازت ہے کہ خاموش رہے، جڑا رن مرید ہے انہوں بھی اجازت ہے خاموش رہے، جڑا بہادر ہے بغیرت ہے غیرت مند ہے انہوں چاہیے کہ اچھی آواز نہ کہے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ جیڑا ہونے میں چپ رہا سمجھا گا رن مرید ہے، کہو یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ اس کا مطلب ہے یا رسول اللہ ہمارے حال پر نظر کرم فرمائیے، یا رسول اللہ ہمارے حال پر نظر، یا رسول اللہ ہمارے حال پر نظر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ انظر حالنا۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے، رب کا فرمان کہہ رہا ہے وَقُولُ انظُرْنَا وَاسْمَعُوا۔ جب بھی محبوب کے سامنے آؤ ہاتھوں کو باندھ لو، گردن کو جھکا لو اور کہو یا رسول اللہ انظر حالنا، کملی والیا میرے حال پر رحم فرمائیے، میرے حال پر رحم فرمائیے۔ اور آگے لفظ ہے وَاسْمَعُوا، کہ جب میرا حبیب تم سے خطاب کر رہا ہو، میرا محبوب تم سے کلام کر رہا ہو، میرا محبوب تم سے گفتگو کر رہا ہو تو پہلی ہی مرتبہ گفتگو غور سے سن لو، غور سے سن لو کہ میرے محبوب کو دہرانے کی بعد میں ضرورت ہی پیش نہ آئے۔ وَاسْمَعُوا، غور سے سنا کرو، میرے حبیب کی بات ہے کان لگا کے سنا کرو۔ اگر تم نے یہ لفظ استعمال کر لیے جو میرے محبوب کی گستاخی کا شبہ رکھتے تھے، جن الفاظ کے اندر شک والی بات تھی، تو پھر سمجھنا تمہارا ایمان خطرے میں آ گیا ہے۔ وَلِلْكَافِرِينَ وَلِلْكَافِرِ، فرمایا کہ جب جس لفظ میں توہین رسالت ہو وہ لفظ رسول اللہ کے لیے استعمال کیا جائے تو بندے کا ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ عَلِيمٌ، تو کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے، کافروں کے لیے۔ میرا محبوب تو وہ محبوب ہے جس کی محبت ایمان کی جان ہے، جس کی محبت ایمان کی جان ہے۔ اگر محبوب کی محبت دل سے نکل جائے تو ایمان صفر صفر رہ جاتا ہے۔ نماز بھی نہیں بچا سکتی انسان کو، روزہ بھی نہیں بچا سکتا انسان کو، زکوٰۃ بھی نہیں بچا سکتی انسان کو، نفل بھی نہیں بچا سکتے انسان کو، حج بھی نہیں بچا سکتے انسان کو، عمرے بھی نہیں بچا سکتے انسان کو، اس وقت تک جب تک کہ دل محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے سرشار نہ ہو جائے۔ اگر دل ان کی محبت سے خالی ہے تو سمجھنا کہ تمہارے ایمان کا بھی سسٹم خالی ہو چکا ہے۔ وہ ایک پرانے وقتوں کی بات ہے، ایک شخص ہے نور حبیب، اس کا کام کیا تھا؟ راستے میں بیٹھا ہے کنویں کے کنارے، آنے جانے والوں کو پانی پلایا کرتا تھا۔ کیا پلایا کرتا تھا؟ یہ بڑی اہم ڈیوٹی ہے۔ اگر آپ راستوں کی نیکی اختیار کر لیں تو آپ وقت کے کتب اور ولی بن سکتے ہیں۔ تو آنے جانے والوں کو پانی پلایا کرتا تھا۔ تو ایک اللہ کا ولی آیا، اس جگہ سے گزرا، اس نے اللہ کے نیک بندے کی زیارت کی تو سمجھ گیا کہ یہ بندہ عام نہیں ہے، یہ بندہ خاص ہے، یہ بندہ خاص ہے۔ خاص جس کو خاص کی خبر ہوتی ہے، خاص جس کو اندر کی خبر ہوتی ہے،
اور نظر والا دیکھ لیتا ہے کہ آنے والا یہ کون بیٹھا ہے، اس نے پہچان لیا، اس نے کہا یہ اللہ والا لگتا ہے، اللہ کے قریب بندہ لگتا ہے۔ اس شخص نے بڑی محبت کے ساتھ، بڑی عقیدت کے ساتھ برتن کو دھویا، دھونے کے بعد صاف ستھرے برتن میں پانی ڈالا، دونوں ہاتھوں میں پکڑا پیالہ اور پانی کا برتن اس اللہ کے ولی کے قریب کر دیا۔ اللہ کے نیک بندے نے دیکھا، اس کا ادب دیکھا، اس کا احترام دیکھا، اس کی چاہت دیکھی، پانی پیا، پانی کی پینے کے بعد کہا کہ مانگ، تجھے کیا عطا کروں؟ اس نے کہا دعا دیجیے، مجھے صرف دعا چاہیے، آپ کی دعا کی ضرورت ہے۔ اللہ والے نے کہا کہ ہاتھ ادھر کرو۔ اس نے ہاتھ کیا تو رب کے ولی نے اس کے ہاتھ کے اوپر ایک کا ہنسا لکھ دیا، ایک کا ہنسا لکھ دیا اور وہ چلے گئے۔ جو خاموشی سے مل جاتا ہے اس میں بڑے راز ہوتے ہیں، اور اس خاموشی سے ملنے والے کی حفاظت کرنا بھی کسی کا کام ہوتا ہے۔ ایک کا ہنسا لکھ دیا، وہ اللہ کے ولی چلے گئے۔ جو اس کا علیحدہ کاروبار تھا، اس شخص کا اللہ نے اس کے کاروبار میں 1 گنا اضافہ کر دیا، 1 روپے کا منافع میں اضافہ کر دیا، برکت ہو گئی۔ پھر ایک اللہ کا ولی گزرا، اس نے اس کا ادب و احترام دے کر اس نے کہا تمہیں کیا چاہیے بتاؤ، کچھ مانگو۔ اس نے کہا آپ کی دعا چاہیے، کہا ہاتھ کرو۔ ہاتھ کیا، اس ایک کے آگے اس نے 1 صفرہ لگا دیا۔ اللہ نے اس کے کاروبار میں، اس کے رزق میں 10 گنا برکت عطا فرما دی۔ پھر کچھ عرصے بعد ایک اللہ کا ولی آیا، اس نے وہی ادب و احترام کا رابطہ اور سلسلہ اس کے ساتھ رکھا، تو رب کے ولی نے پھر آگے صفر کے آگے 1 اور صفرہ لگا دیا۔ اللہ نے اس کے رزق میں 100 گنا زیادہ برکت عطا فرما دی۔ پھر اس ایک وقت گزرا کہ ایک اللہ کا قطب آ گیا، ولی سے آگے قطب کا مقام ہے، ایک قطب کا وہاں سے گزر ہوتا ہے۔ اس نے ادب و احترام کو دیکھا تو کہا مانگو، کیا مانگتے ہو؟ تو اس نے کہا آپ کی دعا چاہیے۔ انہوں نے اس صفرے کے آگے 1 اور صفرہ لگا دیا، رب نے 1000 گنا اس کو منافع عطا فرمایا۔ اس کے رزق میں برکت ہوتی گئی، اس کے رزق میں اضافہ ہوتا گیا۔ جب 1000 گنا اس کو پرافٹ ہونے لگا نا، اس نے کہا چھوڑ یار، یہ کیا تو سارا دن پانی پلاتا ہے لوگوں کو، اس کام کو چھوڑ دے اور دھندا دیکھ اور کاروبار دیکھ۔ دنیا کے کسی اور کام میں مشغول ہو گیا۔ وہی رب کا ولی جو پہلے آیا تھا، جس نے 1 لگایا تھا، وہ 1 مرتبہ پھر اس کا گزر ہوتا ہے۔ کنویں پر دیکھا کنواں ویران پڑا ہے، لوگ وہاں پر خود ہی پانی نکالتے ہیں، لڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں۔ لوگوں سے پوچھا یہاں پر نور حبیب نام کا ایک شخص تھا جو پانی پلاتا تھا، وہ کدھر ہے؟ انہوں نے کہا جی پانی پلانا چھوڑ دیا، بڑا امیر کبیر لینڈ لارڈ دولت مند ہو گیا ہے۔ دولت بھی زیادہ آ جائے تو انسان کے اندر خماری پیدا ہو جاتی ہے، ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ جب دولت نہیں ہوتی نا، بندہ یوں ہاتھ کر کے اللہ سے مانگتا ہے، یا اللہ مجھے عطا فرما، یا اللہ مجھے عطا فرما۔ دولت آتی ہے پھر ہاتھ یوں آ جاتے ہیں، پھر زیادہ ہوتی ہے پھر یوں آ جاتے ہیں، پھر جب اور زیادہ آتی ہے نا، پھر دعا کے لیے ہاتھ نہیں اٹھتے، پھر یوں ہاتھ کر لیتے، یوں ہاتھ کر کے بیٹھے ہوتے۔ جی یوں ہاتھ اٹھا کے دعا کرنا توہین ہے ہماری، توہین ہے ہماری۔ کیا تمہارا قد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے بڑا قد ہو گیا؟ پوری کائنات کی دولت، پوری کائنات کی حکمرانیاں، پوری کائنات کی عزتیں میرے نبی کی نالین کے ساتھ لگتی ہوئی خاک کے ذرے کے برابر بھی نہیں ہے۔ جتنے مرضی کے امیر و کبیر ہو جائے، میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نالین جہاں پر لگی ہے اس مٹی کے ذروں کے برابر کوئی نہیں ہو سکتا۔ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے تھے تو یوں ہاتھ ہوتے تھے، ایسے بلند ہاتھ ہوتے کہ سرکار کی بغلوں کی سفیدی بھی نظر آتی تھی، یوں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے تھے۔ تو ہم جب دعا کرتے ہمارے ہاتھ یہاں پر ہوتے پیٹ کے اوپر، یہ دعا کا طریقہ نہیں ہے۔ پھر ہم کہتے ہیں دعا قبول نہیں ہوتی، کتوں قبول ہو گئی دعا قبول؟ آقا فرماتے ہیں سینے کے سامنے کم از کم تمہارے ہاتھ، یہ ہاتھوں کا انداز ہے کہ تمہارے ہاتھ کی ہتھیلیاں تمہارے سینے کے برابر ہوں۔ جب یہاں پر ہتھیلیاں آئیں گی تو بندے کو پتہ چلے گا کہ میرے ہاتھ خالی ہے، پھر انسان کو پہچان آئے گی کہ میرے ہاتھوں میں ساری دنیا، ساری زندگی دنیا کی دولت کماتا رہا، میرے ہاتھوں میں کچھ بھی نہیں۔
جب یہ ہاتھوں کی ہتھیلیاں نگاہوں کے سامنے آئیں گی پھر بندہ رب سے صحیح مانگے گا، پھر التجا کرے گا۔ یوں ہاتھ رکھ کے دعا کرنے والے تیری دعا رب تیری دعاؤں کا مانگنے کا محتاج نہیں، تو رب کا محتاج ہے، تو اللہ کا محتاج ہے، تیری دعائیں تیرے لیے اپنا ضروری ہیں۔ تو اگر ہاتھ یوں بلند کرے گا تو اللہ راضی ہو جائے گا، اور دعا سے پہلے دعا کے آخر میں درود پڑھو، اللہ اس دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک شخص آیا، دعا مانگتا ہوں قبول نہیں ہوتی، تو میں کیسے دعا کرتی ہوں؟ عرض کی کہ نماز پڑھتا ہوں، نماز کے بعد کہتا ہوں ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یہ کہہ کے دعا ختم کر دیتا ہوں۔ فرمایا کہ جب تمہیں دعا مانگنے کا سلیقہ نہیں، دعا قبول کیسے ہو؟ عرض کی کیسے قبول ہوگی؟ فرمایا تیرے میرے عمل اس قابل نہیں کہ وہ قبولیت کی سیڑھی پر چڑھ سکے یا قبولیت کی منزل کو عبور کر سکے۔ فرمایا پوچھا گیا پھر کیسے قبول ہوں گے؟ فرمایا کہ دعا سے پہلے دعا کے بعد نبی کے نام کا وسیلہ پیش کر تیری دعا قبول ہو جایا کرے گی۔ آقا کے نام کا وسیلہ پیش کرو، ہم اس چیز کی طرف آتے نہیں ہیں۔ تو اللہ کے ولی نے کہا کہ بتاؤ نور حبیب کدھر ہے؟ انہوں نے کہا دنیا داری میں مصروف ہو گیا ہے۔ اچھا کہاں پہ ہے؟ فلاں جگہ پہ ہے، فلاں جگہ پہ ہے۔ آپ وہاں گئے، دیکھا اس کے رنگ بھی بدل گئے، اس کے ڈھنگ بھی بدل گئے۔ بندے کو اللہ جتنا مرضی نواز دے، اگر انسان کی نگاہ زمین سے اٹھ گئی نا اوپر کی طرف تو سمجھے اس کے اندر شیطان نے غلبہ ڈال دیا ہے، اور جب شیطان انسان پہ غالب آتا ہے تو پھر انسان کو اللہ کی بارگاہ سے دور کر دیتا ہے، گمراہی کے راستے پہ انسان چل پڑتا ہے۔ اس انسان میں پھر تکبر پیدا ہو جاتا ہے، غرور پیدا ہو جاتا ہے، عاجزی کی ساری ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ والوں کے پاس جب بندہ جاتا ہے نا، اللہ والوں کے پاس، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ سب سے پہلے اس بندے کو مخلوق کی خدمت میں لگا دیتے ہیں کہ اللہ کی مخلوق کی خدمت کرو، اور ایسے ایسے امور دیتے ہیں کہ بندہ سوچتا ہے کہ یار یہ میری شان کے قابل نہیں ہے، اور گلاس پڑھ کے میں لوگوں نے پانی پلاواں، لوگوں نے جتیاں میں جنم سدھیاں کراں، آنے والے ہر بندے نوں میں خوش آمدید آکھاں، یہ تو ماڑی ڈیوٹی ہے، میری شان دے قابل نہیں۔ لیکن جب انسان اللہ کی مخلوق کی خدمت میں آ جاتا ہے، رب کی مخلوق کی خدمت میں کمر بستہ ہو جاتا ہے، تو اللہ اس کے اندر سے غرور کے بت توڑ دیتا ہے، تکبر کے بت توڑ دیتا ہے، اندر عاجزی اور ان کی ساری پیدا ہوتی ہے۔ جب عاجزی اور ان کی ساری پیدا ہو تو رب اپنی محبت کا پھل اسے عطا فرما دیتا ہے، اللہ اپنی محبتوں کا اس کو پھل عطا کر دیتا ہے، تکبر انسان کو مار دیتا ہے۔ تو نور حبیب جو تھا، اللہ کا ولی اس کے پاس تشریف لے گئے، جا کے دیکھا دنیا داری میں مست ہے، دنیا کے کاروبار کر رہا ہے۔ انہوں نے جا کے سوال کہتا بابا ٹھہر جا، ہلے میں ویل کوئی نہیں، ہلے میں ویل کوئی نہیں، ویلا ہوا گا، کاروبار دی بڑی مصروفیت ہے، گاہک سر تے چڑھے نے۔ ایسا ہوتا ہے نا، آسان ہو رہی ہو، گاہک سر پہ چڑھے ہو، اچھا ویل ہوئے گی تو نماز دے پڑ جائیں گے، ہونے بس ہونے جانے کرتے جناب نماز ختم ہو گئی۔ ہوتی ہے کہ نہیں؟ اذان کا وقت ہو، بندہ کاکوں سے کہتے بھائی آپ نے نماز پڑھنی تو آئیں آپ بھی میرے ساتھ نماز پڑھیں، آپ نے نماز نہیں پڑھنی تو آپ انتظار کریں، جب تک میں نماز نہ پڑھ لوں تب تک آپ کی بات نہیں سنوں گا۔ پھر دیکھنا اللہ کتنی رونقیں لگا دیتا ہے، اللہ کتنا کرم لگا دیتا ہے۔ ایک ساتھی نے مسئلہ پوچھا، جی نماز کے بعد جو اونچی آواز میں ذکر کرتے ہیں تو اس کا تو حکم ہے کہ نماز پڑھنے والے کے ساتھ بیٹھ کر قرآن کو اونچی آواز میں نہ پڑھا جائے، تو آپ ذکر کرتے ہیں نماز جو بعد میں پڑھنے والوں کی نماز میں خلل ہوگا۔ میں نے کہا ذکر اس لیے کیا جاتا ہے کہ بندہ نماز میں تاخیر ہی نہ کرے، جماعت کے ساتھ شامل ہو۔ وہ کیوں تاخیر سے شامل ہوا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود کی روایت کردہ حدیث ہے، ہم بچے ہوتے تھے چھوٹے چھوٹے، تو جب جماعت ہو جاتی رسول اللہ ذکر بالجہر کرتے تھے، ہم اپنے گھروں میں بیٹھ کر ذکر سنتے، ہمیں پتہ چلتا تھا کہ جماعت مکمل ہو چکی ہے۔ میں نے کہا ایک بندہ خود تاخیر سے آ رہا ہے، اس کی تاخیر کی وجہ سے باقی لوگ ذکر اللہ کے ذکر سے اپنے آپ کو محروم رکھیں، اور ذکر بالجہر کرنا۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ذکر خفی کرتے تھے، فاروق اعظم ذکر بالجہر کرتے تھے۔ آقا نے پوچھا ابوبکر آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
اپنے رب کو منا رہا ہوں۔ سیدنا فاروق اعظم سے پوچھا آپ اونچی آواز میں ذکر کیوں کرتے ہیں؟ فرمایا سوئے ہوئے لوگوں کو جگا رہا ہوں، جو لوگ سوئے ہوئے ہیں ان کو جگا رہا ہوں، جو لوگ سوئے ہوئے ہیں ان کو، تو اللہ کا ذکر تو خاموش اور سوئے ہوئے دلوں کو زندہ کرتا ہے۔ اور آقا فرماتے ہیں قولوا لا الہ الا اللہ فقد دخل الجنہ، جس نے تم میں سے لا الہ الا اللہ زبان پر جاری کر دیا اللہ نے تمہیں جنت میں داخل فرما دیا۔ تو رب کا ولی اس نور حبیب کے پاس گیا، اس سے کہا میری بات سن، اس سے کہا ٹھہر جا بابا سننا تیری گل، گاکا تو ذرا فارغ ہو جاواں۔ گاکا تو فارغ، کافی دیر ہوگی بات نہ سنی اس نے۔ اللہ کے ولی نے کہا ادھر آ، اپنا ہاتھ دکھا۔ ہاتھ دکھایا، جو اس نے ایک لکھا تھا نا، رب کے ولی نے کیا لکھا تھا؟ ایک لکھا تھا پہلے، اس نے اس ایک کو مٹا دیا، باقی کیا بچا آگے؟ صفر صفر صفر۔ صفر خالی لکھے ہوں تو ان صفروں کی عزت ہوتی ہے؟ بولے لاکھ یا کروڑ صفر لکھ لو تو ان کی کوئی ویلیو ہوگی؟ جب تک اس صفر سے پہلے 1 2 3 4 5 6 7 8 9 نہیں لکھو گے تب تک صفر کی قدر بھی۔ اس اللہ کے ولی نے ایک کو ہٹا دیا تو اس کا معاملہ کیا ہوا؟ دن با دن وہ نیچے سے نیچے، نیچے سے نیچے، صفر صفر صفر، بالکل صفر ہو گیا۔ ایسے ہی رب کے ولی نے کہا کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ تمام معاملات تب حسن والے ہوتے ہیں کہ ان سے پہلے ایک ذات ہو، وہ ذات مصطفیٰ ہے۔ اگر ذات مصطفیٰ کی محبت سینے میں نہیں ہے، ذات مصطفیٰ کی حرمت دل میں نہیں ہے، ذات مصطفیٰ کی پہچان دل میں نہیں ہے، تو تمہاری عبادت بھی عبادت نہیں ہو سکتی ہے، تمہاری عبادت بھی عبادت اماں حلیمہ سعدیہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا قربان جائے ان کی شان پر، جب سرکار کی رضائی اماں کا یا حقیقی اماں کا ذکر ہو تو خوش ہو جایا کرو، خوش ہو جایا کرو۔ فتبسم عند ذکری، فرمایا کہ جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ جائے، خوش ہو جائے میرا ذکر سن کر، اللہ رب العزت نے اس کی بخشش قیامت کے دن لکھ دی ہے۔ خوش ہو جایا کرو۔ اماں حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قربان جائے ان کی شان پر، کتنی عظیم ماں تھی، کتنی عظیم والدہ تھی۔ کبھی نبی کو اپنے ہاتھوں میں اٹھاتی، کبھی سینے سے لگاتی، کبھی جھولی میں لٹاتی، کبھی سینے سے لگاتی، کبھی دودھ پلاتی، کبھی محبوب کا ماتھا چومتی تھی، کبھی محبوب کے لبوں کو چومتی تھی، کبھی محبوب کے ہاتھوں کو چومتی تھی، کبھی محبوب کے قدموں کو چومتی تھی۔ اماں حلیمہ تو کتنے مقدر والی ہے، کہا کہ جب مجھے پیاس لگتی محبوب کے ہونٹ چوستی تھی تو میری پیاس اتر جاتی تھی، اگر مجھے بھوک لگتی تھی محبوب کے قدموں کا بوسہ لیتی رب میری بھوک کو مٹا دیا کرتا تھا۔ کتنی مقدر والی۔ اللہ یا رسول اللہ، کتنی مقدروں والی تھی اماں حلیمہ ہیں۔ جب جب بھی اداس ہوتی محبوب کے جلوے تک لیا کرتی تھی، اداسی مک جاتی تھی۔ اماں حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ایک دن ماہی محبوب نے مجھ سے کہا اماں میرا دل کرتا ہے آج میں آپ کی بکریاں خود نہ چرا کے آؤں، آج میں اکیلا جاتا ہوں بکریاں چرا کے آتا ہوں۔ اور بکری کو چرانا کوئی سوکھا کام نہیں ہے، بکری کو چرانا کوئی سوکھا کام، یہ بڑا اوکھا کام ہے۔ یہ کبھی ادھر کو بھاگ جاتی ہے، کبھی ادھر کو بھاگ جاتی ہے، ہرن کی چال والی جو بھی، اس کی دوڑ بھی ہرن جیسی ہے۔ اور بڑے جو اپنا ہوتے ہیں نا کاریگر، ماہر قسم کے چرواہے، وہی کنٹرول کر سکتے ہیں۔ تو اماں حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے دل میں خیال آیا کہ محبوب کو روکوں کہ آپ یہ نہ کریں، بکریاں آپ کو تنگ کریں گی۔ لیکن پھر خیال آیا کہ یہ تو ایسا محبوب ہے، لیٹا میرے گھر گہوارے کے اندر ہوتا ہے، آنکھ کا اشارہ کرتا ہے، ستارے بھی رقص کرتے ہیں۔ یہ تو ایسا محبوب ہے، لیٹا میرے گھر کے بستر پر ہوتا ہے، انگلی کو ہلاتا ہے تو چاند بھی انگلی کے اوپر رقص کرتا ہے۔
یہ تو ایسا محبوب ہے سردی کے رات میں کھجور کا دل کرتا ہے تو سوکھے ہوئے کھجور کے درخت پر خوشے بھی لگ جاتے ہیں، پھل بھی لگ جاتا ہے، محبوب اشارہ کرتا ہے، پھل خود جھک کر محبوب کے قدموں کو چوم لیتا ہے۔ یہ تو ایسا محبوب ہے کہ میرے گھر میں آیا، بھوک اور پیاس کا عالم تھا، محبوب گھر میں آیا تو پٹھ بکریاں جو دودھ نہیں دیتی تھی، جن کے تھنوں میں دودھ نہیں تھا، بنجر ہو چکی تھی، خشک ہو چکی تھی، محبوب کے قدم لگے، بکریوں نے میرے محبوب کا چہرہ تکا، بکریوں نے میرے حبیب کا چہرہ تکا، تو رب نے اتنا کرم کر دیا کہ ان بنجر اور دودھ نہ دینے والی بکریوں کے تھنوں میں اتنا دودھ ہوا کہ چھوٹے چھوٹے برتن تو کیا میرے گھر کے مٹکے بھی بھر جاتے تھے۔ اماں حلیمہ کہنے لگی انکار کروں تو کیسے کروں، اگر انکار کرتی ہوں تو توہین نہ ہو جائے، بے ادبی نہ ہو جائے، کہیں ناراض نہ ہو جائے۔ دل میں خیال تھا بکریوں کو کنٹرول کرنا اوکھا ہے، لیکن انکار کی جرت بھی نہ ہو سکی۔ میں نے کہا جیسے آپ کی مرضی ہے، میرے مائی محبوب آقا قربان جائے ان کی شان پر، قربان جائے ان کی شان پر۔ یہ تو میرے حبیب کی خود کی ذات تھی۔ ایک چرواہا تھا، بکریاں چرا رہا تھا تو بھیڑیا اس کی بکری کو آیا، اس نے حملہ کیا، بکری کو اٹھا کے بھاگنے لگا، چرواہا پیچھے بھاگا، اس نے اپنی بکری چھڑائی تو بھیڑیے نے کہا کہ تم نے میرا رزق کیسے چھین لیا؟ چرواہا حیران ہو گیا کہ بھیڑیا اور مجھ سے انسانی روپ میں کلام کر رہا ہے۔ چرواہا کہتا ہے تو مجھ سے کیسے کلام کر سکتا ہے؟ اس نے کہا یہ کلام میں خود سے نہیں کر رہا، اس کائنات میں وہ ہستی جلوہ گر ہو چکی ہے جس کی خاطر پوری کائنات بنائی گئی ہے، پوری کائنات جس کی خاطر بنائی گئی۔ چرواہا کہتا ہے تمہیں کیسے خبر؟ اس نے کہا انسان بے خبر ہے، حیوان کو ساری خبر ہو چکی ہے کہ کائنات کے طالب، کائنات کے مقصود، کائنات کے مطلوب، کائنات کے محبوب نبی جلوہ گر ہو گئے۔ چرواہا کہتا ہے اچھا بتا اس نبی کی شان کیا ہے؟ وہ بھیڑیا بتاتا ہے اس نبی کی شان کیا ہے۔ اس نے کہا سب سے بڑی شان تو یہ ہے کہ جب وہ جلوہ گر ہوئے ہیں مجھ جیسے بھیڑیے کو بھی تم سے کلام کرنے کی طاقت آ گئی ہے، میں تیری بولی کو سمجھ رہا ہوں، تو میری بولی کو سمجھ رہا ہے۔ چرواہا کہنے لگا بتا تو صحیح وہ نبی مہربان ملے گا کہاں پر؟ بھیڑیا کہتا فلاں مقام پر ملے گا۔ چرواہا نے کہا دل کرتا ہے اس نبی کی زیارت تنوں کلمہ پڑھوں جس کا ذکر تورات، زبور اور انجیل میں ہے، لیکن خطرہ آتا ہے اگر میں ادھر جاتا ہوں تو میری بکریوں کو اٹھا کے نہ لے جائے۔ بھیڑیا کہنے لگا کہ اگر تو اس نبی کو ملنے جائے گا تو میں وعدہ کرتا ہوں میں تیری بکریوں کی حفاظت کروں گا، میں تیری بکریوں کا خیال رکھوں گا، تیری بکریوں کو چارہ کھلاؤں گا، تیری بکریوں کی خدمت کروں گا۔ چرواہا کہتے ہیں کیسے ممکن ہے بھیڑیا ہو وہ اپنے شکار کو ایسے چھوڑ دے اس کی حفاظت کرے؟ اس نے کہا اب بھی تمہیں سمجھ نہیں آئی کہ جس نبی کی آمد سے بھیڑیا انسان سے کلام کر سکتا ہے وہ اس نبی کا غلام بن کر نبی کے پاس جانے والوں کے سامان کی حفاظت بھی کر سکتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد، زندہ باد، نعرہ حیدری۔ تو اس چرواہے نے کہا اچھا تیرا یقین کر لو؟ اس نے کہا یقین کر لو، میں اتنا بھی کم ظرف نہیں ہوں، میں اتنا بھی گیا گزرا نہیں ہوں کہ تو اس نبی مہربان کی زیارت کو جا اور میں تیرے مال کو نقصان پہنچا دوں۔ چرواہا دوڑ پڑا وہاں سے، پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، لوگوں سے پوچھتا ہے بتاؤ اس نبی کی نشانی کیا ہے، اس نبی کا معجزہ کیا ہے، اس نبی کی نشانی کیا ہے، نبی کا معجزہ کیا، لوگوں سے پوچھ رہا ہے۔ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کے دیکھتے ہیں تو میں اس سے بڑی نشانی کیا چاہتے ہو کہ تیری بکریوں کی نگہبانی جو ہے بھیڑیا کر رہا ہے، تیری بکریوں کی نگہبانی بھیڑیا کر رہا ہے۔ وہ چرواہا یہودی نبی کے قدموں پر گرا اور مسلمان ہو گیا۔ اس نے کہا یا رسول اللہ وسلم آپ کو خبر کیسے ہوئی؟ فرمایا رب نے مجھے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہے، ایک خطے کے لیے نہیں، ایک قریہ کے لیے نہیں،
ایک بستی کے لیے نہیں، زمین والوں کے لیے نہیں، آسمان والوں کے لیے نہیں، رب نے مجھے کل جہان کے لیے نبی بنا کے بھیجا ہے۔ اللہ نے کل جہان کے لیے نبی بنا کے بھیجا ہے۔ اور یہ ہو سکتا نہیں جو ایک ملک کا صدر ہو اسے ملک والوں کی خبر نہ ہو، تو میں جو ملک کا صدر بنا دیا جاتا ہے عام انسان، اس کو بچے بچے کی خبر ہوتی ہے۔ جس کو رب پورے جہان کے لیے نبی مالک و مختار بنا کر بھیج رہا ہو، اس کی خبروں کا عالم کیا ہوگا؟ اس کی خبروں کا عالم۔ تو اماں حلیمہ سعدیہ نے عرض کی محبوب آپ جا سکتے ہیں، آپ میری بکریوں کو چرا سکتے ہیں۔ پاک حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اب بکریوں کو لے کر اماں حلیمہ کے گھر سے نکلے، بنی سعد کے قبیلے کی چراگاہوں کی طرف، آپ سرکار ادھر کی طرف نکلے ہیں۔ اماں حلیمہ گھر میں ہے، گھر میں سوچ رہی ہے بھیج تو دیا ہے، پریشان بڑے ہو رہے ہوں گے، بکریاں تنگ کر رہی ہوں گی، بکریاں ان کو بھگا رہی ہوں گی، کبھی ادھر بھگاتی ہوں گی، ایک کو پکڑتے ہوں گے دوسری بھاگ جاتی ہوگی۔ اماں حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہیں، اور دل میں خیال آیا کہ اگر ایسے جاتی ہوں پیچھے تو کہیں ناراض نہ ہو جائیں کہ اماں حلیمہ تمہیں مجھ پر بھروسہ نہیں تھا، کہیں ناراض نہ ہو جائیں۔ پھر بہانہ تلاش کرتی ہے، کیونکہ ایسا بہانہ مل جائے کہ جس بہانے کو سبب بنا کر محبوب کو جا کر میں دیدار کر لوں، محبوب کی زیارت کر لوں۔ آپ نے دیکھا سرکار کی چادر مبارک اللہ اماں حلیمہ کے گھر میں ہے، چادر اٹھائی کہ محبوب سے کہوں گی میں تو یہ چادر آپ کو دینے آئی تھی۔ محبوب سے کہوں گی کہ میں تو آپ کو چادر دینے آئی تھی، حلیمہ در مقدرہ تو صدقے۔ کیا آقا تیرے گھر میں رہتے ہیں پھر بھی ان کو دیکھنے کے لیے بہانے تلاش کرتی ہے۔ کبھی ہم نے بہانہ بنایا کہ اپنے گھر کو سجا دوں، درود و سلام سے فضاؤں اور ہواؤں کو معطر بنا دوں تاکہ میرے محبوب میرے گھر میں جلوہ گر ہو جائے۔ کبھی میں نے یہ سوچ کر نماز کی پابندی کی کہ نماز کی پابند ہو جاؤں، قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میری آنکھوں میرے آقا کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، ہو سکتا ہے نماز پڑھوں گا تو میرے کملی والے راضی ہو کر ان آنکھوں کو اپنا دیدار کروا دیں۔ ہم نے کبھی سوچا؟ کبھی نہیں سوچا۔ اماں حلیمہ کی طرف دیکھو، رہتے میں سرکار ان کے گھر میں تھے، ان کی آنکھوں کے سامنے، ایک لمحہ اوجھل ہوئے تو بہانے تلاش کرتی ہے محبوب کو کیسے ملوں، محبوب کو کیسے ملوں، محبوب کو ملنے کے بہانے تلاش کرتی ہیں۔ درود و سلام امتیوں تمہارے بہترین بہانہ ہے، درود و سلام کثرت سے پڑھا کرو اور اس نیت سے پڑھا کرو کہ یہ بہانہ ہے، درود و سلام پڑھوں گا تو کملی والے کرم فرمائیں گے، نماز پڑھوں گا تو سونا محبوب ماہی راضی ہوگا۔ اول اماں حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چادر لے کر سرکار کے پیچھے پیچھے کیا منظر دیکھتی ہیں، چھپ چھپ کے دیکھتی ہیں کہ مائی محبوب کھڑے ہیں۔ اب چاہیے تو چرواہ ہوتا ہے بکریوں کے پیچھے، بکریاں چرانے والا بکریوں کے ہمیشہ پیچھے ہوتا ہے۔ اماں حلیمہ فرماتی ہے میں نے کیا دیکھا، میں کیا دیکھتی ہوں کہ محبوب چل رہے ہیں، بکریوں کا چہرہ آگے کی طرف ہونے کی بجائے سرکار کے چہرے کی طرف ہے، بکریاں بھی الٹے قدم چل رہی ہے۔ جب چراگاہ میں بکریاں پہنچتے تو میں نے کیا دیکھتی ہوں کہ محبوب جس جگہ پر جس پتھر پر جا کر آرام فرماتے ہیں بیٹھ جاتے ہیں، بکریاں ترتیب سے حلقہ بنا کر دائرہ بنا کر گول دائرے میں بیٹھ کر، جیسے اللہ کے ولی اللہ کا ذکر کرتے ہیں دائرہ بنا کر، ویسے وہ بکریاں بھی دائرہ بنا کر محبوب کو درمیان میں بٹھا کر محبوب کا چہرہ دیکھ رہی ہے، محبوب کے نین دیکھتی ہے، محبوب کے زلف واللیل دیکھتی ہے۔ اماں حلیمہ سعدیہ فرماتی ہے میں دیکھ رہی ہوں، چھپ چھپ کے دیکھ رہی ہوں، کہ آواز آئی اماں چھپتی کیوں ہو آگے آ جاؤ، اماں چھپتی کیوں ہو آگے آ جاؤ۔ تو اماں حلیمہ فرماتی ہے میں حیران ہو گئی کہ میں تو ایک مرتبہ محبوب کے سامنے نہیں آئی۔ تو کریم آقا فرماتی ہے اماں جب تو نہیں چھپ سکتی تو یہ بکریاں مجھ سے کیسے بھاگ کر چھپ سکے گی۔ سرکار دلوں کے جانی ہے، اس محبوب کا ادب ضروری ہے، اس محبوب کا ادب ضروری ہے۔ ان کے ادب کے بغیر زندگی جو ہے فضول ہو جاتی ہے، زندگی نامکمل ہو جاتی ہے۔ اور انسان کے اندر ادب ایسا ہونا چاہیے کسی بھی ادب کو برداشت بھی نہ کرے،
کسی بے ادب کو انسان برداشت بھی نہ کرے، کیونکہ آقا کا فرمان ہے من سب نبیا فاقتلوہ، کہ جہاں پر بھی تمہیں نبی کا بے ادب اور گستاخ مل جائے اس کو قتل کر دو، اس کے لیے معافی نہیں۔ یہ غیرت ایمانی کا تقاضا ہے، یہ غیرت ایمانی کی حرارت ہے، یہ قوت ہے اس مومن کے اندر کہ اپنی بے ادبی برداشت کر سکتا ہے، اپنی بے عزتی برداشت کر سکتا ہے۔ مومن جو ہو نا، مومن اگر وہ اپنی توہین کو برداشت کر جائے نا، اللہ بڑی غیرت والا ہے، نبی کے غلاموں کی توہین بھی اللہ برداشت نہیں کرتا۔ امام اعظم ابو حنیفہ بہت بڑے امام ہیں، فقہ کے بہت بڑے امام ہیں۔ آپ کے پاس ایک کافر آیا یہودی، آپ اپنے مسند پر بیٹھے، وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ مسلمانوں کے امام جو ہیں ان کے اندر نبی کی تعلیمات کا کتنا اثر ہے۔ یہودی نے آگے کہا نعمان بن ثابت، میں تیری ماں سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ ابھی چھوٹی بات نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے۔ یہ سمجھو کہ ماں کو سب سے بڑی کوئی گالی دے رہا ہے، میں تمہاری ماں سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ امام اعظم نے دیکھا اور خاموش ہو گئے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد اس نے کہا میں تمہاری ماں سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ امام اعظم ابو حنیفہ آپ نے دیکھ کر خاموش ہو گئے۔ فرمایا کہ ٹھہر جب میں اپنی ماں سے پوچھ کے بتاؤں گا۔ شاگرد و تلامذہ بڑے حیران ہیں کہ یہودی اس طرح کا کلام کر رہے، امام اعظم خاموش ہیں۔ وہ یہودی باہر نکلا، ابھی ایک دو سیڑھیاں اترا ہوگا، وہی گرا، پاؤں پھسا، گرا، مر گیا، واسطے جہنم ہو گیا۔ شاگردوں نے، مریدوں نے آگے بتایا کہ فلاں مر گیا ہے۔ فرمایا کہ مجھے معلوم تھا کہ اللہ کبھی بھی اپنے محبوب کی توہین اور بے ادبی کو برداشت نہیں کر سکتا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے نبی کا غلام ہو اور کوئی اس کی بے عزتی کر کے چلا جائے؟ فرمایا میری چپ اور میرا صبر اس کے اوپر بڑھ گیا، وہ واصل جہنم ہو گیا۔ فرمایا کہ رب جب محبوب کے غلاموں کی بے ادبی برداشت نہیں کرتا تو اپنے حبیب کی بے ادبی کیسے برداشت کرے گا؟ اپنے محبوب کی بے ادبی اور گستاخی کو کیسے برداشت کرے گا؟ تو دعا ہے اللہ کریم ہمارے سینوں میں ایمان کی حرارت کو زندگی عطا فرمائے، ہمارے سینے یوں ہی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت سے منور رہیں، ہماری آنکھوں کو اللہ اپنے محبوب کے جلووں سے فیض یاب فرمائے۔ اور کوشش کیا کرو عزیز دوستو، جب نماز کا وقت ہو کاروباری زندگی چھوڑ دو، اللہ کی بارگاہ میں جھک جاؤ۔ ہو سکتا ہے کہ جس سجدے کو تم چھوڑ رہے ہو وہ آخری سجدہ تھا جو تم نے چھوڑ دیا، کہیں وہ سجدہ کرنے سے پہلے موت نہ آ جائے۔ اگر وقت پہ بھاگ کے اللہ کی بارگاہ میں آ جاؤ گے تو وہ ایک سجدہ، آخری زندگی کا سجدہ بھی آپ کو بچا کے لے جائے گا۔ کسی انسان کو یہ یقین نہیں کہ میری زندگی 50 سال ابھی باقی ہے، کبھی کسی انسان کو یہ یقین نہیں کہ میں اپنے بچوں کو بیاہ کے پھر دنیا سے جاؤں گا۔